بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ انفو وتھ کیف کو دیکھنے اور سننے والے معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک دن فرعون اپنے محل میں چین کی نیند سو رہا تھا کہ ایک دم گھبرا کر اٹھ گیا۔ فرعون نے ایک دردناک خواب دیکھا جس خواب نے اس کی نیند کو اڑا کر رکھ دیا۔ یہ ہیبتناک خواب دیکھ کر اگلے دن فرعون نے سب نجومیوں کو اپنے دربار میں اکٹھا کیا اور اپنے خواب کی تعبیر بتانے کو کہا۔ فرعون نے نجومیوں کو بتایا کہ اس نے یہ خواب دیکھا ہے کہ بیت المقدس سے ایک آگ ظاہر ہوئی ہے جس نے تمام قبطیوں کو جلا کر راکھ کر دیا ہے، جبکہ بنی اسرائیل کے مسلمانوں کو کچھ بھی نہ کہا۔ چنانچہ تمام نجومیوں نے اپنے علم کا استعمال کیا اور اس خواب کی تعبیر نکالی۔ نجومیوں نے فرعون کو یہ تعبیر بتائی کہ بنی اسرائیل میں ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا جو تمہاری سلطنت کو تباہ و برباد کر دے گا اور خود تمہاری سلطنت پر قابض ہو جائے گا۔ چنانچہ فرعون نے یہ سن کر اپنی سلطنت کے چھن جانے کے خوف سے قبطیوں کو یہ حکم دیا کہ بنی اسرائیل کے ہر گھر کی نگرانی کی جائے اور جس گھر میں بھی بچہ پیدا ہو اسے قتل کر دیا جائے۔ بنی اسرائیل کے مردوں کو روک دیا جائے کہ وہ اپنی عورتوں کے قریب بھی نہ جائیں۔ فرعون کا حکم ہوتے ہی بنی اسرائیل کے ہر گھر کی نگرانی ہونے لگی اور بنی اسرائیل میں جو بھی بچہ پیدا ہوتا اسے قتل کر دیا جاتا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقدیر میں جو کچھ لکھا تھا وہ تو ہو کر ہی رہنا تھا۔ اسی قتل غارت کے دوران اللہ تعالیٰ کی قدرت سے 2 بچے ایسے ہوئے جو اس قتل غارت سے بچ گئے۔ مزید اللہ تعالیٰ کی قدرت یہ کہ ان میں سے ایک بچہ فرعون کے گھر میں پرورش پانے لگا اور دوسرا بچہ جس کو بچانے کے لیے اس کی ماں نے ایک دور پہاڑ پر چھوڑ دیا تھا، اس کی پرورش کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے سب سے مقرب فرشتے کی ڈیوٹی لگائی۔ چنانچہ حضرت جبریل علیہ السلام ہر روز اس بچے کے پاس آتے اور اس کے منہ میں اپنی انگلی داخل کرتے۔ اس انگلی سے بچے کو خوراک اور دودھ ملتا جس کے ذریعے اس بچے کی نشو نما ہونے لگی۔ وقت اسی طرح گزرتا گیا اور وہ دونوں بچے جوان ہو گئے۔ اتفاق سے دونوں بچوں کا نام موسیٰ تھا۔ فرعون کے گھر میں جس بچے نے پرورش پائی وہ بڑا ہو کر اللہ تعالیٰ کے مقرب نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام بنا، اور جس کی پرورش اللہ تعالیٰ کے مقرب فرشتے حضرت جبریل علیہ السلام نے کی تھی وہ بڑا ہو کر بدبخت سامری جادوگر بنا۔ پیارے دوستو، جب فرعون کا ظلم و ستم حد سے بڑھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی موسیٰ علیہ السلام کو یہ حکم جاری کیا کہ وہ اپنی قوم کو لے کر مصر سے روانہ ہو جائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرعون پر دردناک عذاب نازل کرنے والا ہے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے اس حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اپنی قوم کو لے کر مصر سے روانہ ہو گئے۔ جب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر دریا نیل کے قریب پہنچے، فرعون کو خبر ملی کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر مصر سے روانہ ہو چکے ہیں۔ یہ خبر سنتے ہی فرعون نے اپنے لشکر کو تیار کیا اور اسے حکم دیا کہ بنی اسرائیل کے تمام مومنین کو اور موسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا جائے۔ چنانچہ فرعون کا لشکر موسیٰ علیہ السلام کے لشکر کے تعاقب میں ان کے پیچھے چل پڑا۔ ادھر جب بنی اسرائیل کے مومنین اور موسیٰ علیہ السلام دریا نیل کے کنارے پہنچ گئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی اور دریا نیل کے اندر سے راستہ طلب کیا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنا عصا مبارک دریا نیل کے کنارے مارو۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اپنا عصا دریا نیل کے کنارے مارا تو دریا نیل 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا اور دریا نیل کے اندر سے ایک وسیع راستہ بن گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے تمام مومنین اس راستے کو عبور کرتے ہوئے بڑی آسانی کے ساتھ دوسری طرف چلے گئے۔ ادھر فرعون اور اس کا لشکر جو موسیٰ علیہ السلام اور ان کے لشکر کا پیچھا کر رہا تھا وہ بھی اسی راستے سے دریا نیل میں داخل ہو گیا۔ جیسے ہی فرعون اور اس کا لشکر دریا کے بیچوں بیچ پہنچا اسی وقت اللہ تعالیٰ نے دریا نیل کو مل جانے کا حکم دیا اور دریا نیل کے دونوں حصے اللہ کے حکم سے آپس میں مل گئے اور فرعون اپنے لشکر سمیت دریا نیل میں غرق ہو گیا۔ یوں فرعون اور اس کا لشکر اور سارے قبطی ہلاک ہو گئے۔ اس طرح فرعون کو اللہ تعالیٰ نے ہلاک کر کے دنیا کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا۔ فرعون کی ہلاکت کے بعد موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے مومنین ایک دوسرے مقام پر ٹھہر گئے۔ کچھ عرصے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ اپنی قوم کو لے کر واپس چلے جائیں۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ حکم پاتے ہی اپنی قوم کو لے کر مصر روانہ ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے مومنوں پر یہ فضل کیا کہ فرعون کے تمام تر محلات اور سارا خزانہ بنی اسرائیل کے مومنین کو مل گیا۔ اسی دوران اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو تورات دینے کا بھی وعدہ کیا تھا۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا تھا کہ 30 دن روزے رکھو، مزید 10 دن اور اس کے ساتھ روزے رکھو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ایک ایسی کتاب دے گا جس کے اندر اس قوم کے تمام شرعی اصول ہوں گے، جن پر عمل کر کے یہ قوم زندگی گزارے گی۔ اس کتاب کے اندر اس قوم کی شریعت ہوگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو اپنا خلیفہ مقرر کیا اور خود اللہ تعالیٰ کا حکم پورا کرنے کے لیے کوہ طور پر چلے گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہو گئے اور روزہ رکھنے لگے، اور وہ دن بھر روزہ رکھتے اور دن رات اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہتے ہیں۔ اس طرح جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر تشریف لے گئے تو ادھر سامری جادوگر کو فساد پھیلانے کا موقع مل گیا۔ اس نے بنی اسرائیل کے لوگوں کو بہکانا شروع کر دیا۔ اس نے بنی اسرائیل کے پاس جتنا بھی سونا تھا وہ سب جمع کیا اور آگ میں ڈال دیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے آگ نے وہ سونا پگھلا کر اسے ایک بچڑی کی شکل دے دی۔ سامری جادوگر اس بچڑے کو دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ اس نے اسے اٹھایا اور ایک محفوظ مقام پر منتقل کر دیا۔ پھر اس کے اندر وہ مٹی پھونک دی جو اس نے حضرت جبریل علیہ السلام کے گھوڑے کے قدموں کے نیچے سے اٹھائی تھی۔ جیسے ہی سامری جادوگر نے بچڑے پر مٹی پھونکی، اس بچڑے میں جان پڑ گئی اور وہ بولنے لگا۔ یہ منظر دیکھ کر بنی اسرائیل حیران رہ گئے، اسے اپنا خدا سمجھنے لگے۔ اس وقت العیاذ باللہ سامری جادوگر بنی اسرائیل کو بہکانے لگا اور کہا کہ موسیٰ علیہ السلام جس خدا کو ڈھونڈنے گئے ہیں وہ تو ہمارے پاس ہے، معاذ اللہ موسیٰ علیہ السلام تو وہاں ہلاک ہو گئے ہیں۔ چنانچہ سامری جادوگر نے بنی اسرائیل کو بچڑے کے سامنے جمع کیا اور پھر اس سے پوچھا، بتا تو کون ہے؟ بچڑے میں سے آواز آئی کہ میں بنی اسرائیل اور موسیٰ کا خدا ہوں۔ یہ سن کر بنی اسرائیل کے 12,000 مومنوں کے سوا پوری قوم اس شرک اور بت پرستی میں مبتلا ہو گئی اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو چھوڑ کر اس بچڑے کی پوجا کرنے لگی، عبادت کرنے لگی۔ جب ہارون علیہ السلام نے اپنی قوم کو اس کفر و شرک میں مبتلا دیکھا تو اس سے منع کیا۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، تم اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر اس بچڑے کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ اس وقت اس بدبخت قوم نے ہارون علیہ السلام کو قتل کرنے کی دھمکی دی۔ اس وقت حضرت ہارون علیہ السلام اس دھمکی کی وجہ سے چپ ہو گئے تاکہ قوم میں فساد نہ پھیلے۔ ادھر جب موسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے اور تورات لے کر واپس آئے تو اپنی قوم کو اس شرک میں مبتلا دیکھا۔ جب آپ نے دیکھا کہ آپ کی قوم ایک بچڑے کی پوجا کر رہی ہے، یہ منظر دیکھ کر آپ جلال میں آ گئے۔ آپ غضبناک ہو کر اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو داڑھی کے بالوں سے پکڑ کر جھنجھوڑا اور پوچھنے لگے کہ آپ نے اس قوم کو بت پرستی سے کیوں نہ روکا؟ قوم بت پرستی میں کیسے مبتلا ہو گئی جبکہ میں آپ کو قوم کا خلیفہ بنا کر گیا تھا؟ ہارون علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، اے میرے بھائی، میں نے اس قوم کو بت پرستی سے روکنے کی بہت کوشش کی تھی، قریب تھا کہ یہ قوم مجھے قتل کر دیتی۔ پھر ہارون علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کو سارا ماجرا کہہ سنایا۔ آپ کی قوم موسیٰ سامری کی وجہ سے بت پرستی میں مبتلا ہوئی ہے۔ یہ ساری قوم سامری جادوگر کی وجہ سے بچڑے کی پوجا کرنے لگی۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے سامری جادوگر سے پوچھا کہ تم نے یہ شرک کس وجہ سے کیا، تو سامری جادوگر نے جواب دیا، میں نے یہ شرک اپنے نفس کو ابھارنے کی وجہ سے کیا۔ یہ بچڑا ہی ہمارا رب ہے اور ہم اسی کی پوجا کریں گے۔ اس وقت موسیٰ علیہ السلام نے غضبناک ہو کر موسیٰ سامری کے لیے دردناک بددعا کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ سامری کو ایک ایسی دردناک بیماری میں مبتلا کر دیا کہ وہ ساری زندگی یہی کہتا رہا کہ میرے قریب مت آنا، مجھے ہاتھ مت لگانا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے اس دردناک بیماری میں مبتلا کیا تھا کہ جب بھی کوئی اسے ہاتھ لگاتا تو وہ سخت بخار میں مبتلا ہو جاتا۔ اس طرح سامری جادوگر ساری زندگی جنگلوں کے اندر بھٹکتا رہا اور اسی موذی بیماری میں تڑپ تڑپ کر ہلاک ہو گیا۔ ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس بچڑے کو توڑ پھوڑ کر ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جسے سامری جادوگر نے بنایا تھا۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی اور اپنی قوم بنی اسرائیل کے اس گناہ کی معافی طلب کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے ارشاد فرمایا کہ اس گناہ کی معافی صرف اس صورت میں ہو سکتی ہے جب بنی اسرائیل کے وہ تمام لوگ جو اس کفر و شرک میں مبتلا نہیں تھے وہ اپنے ان تمام عزیز و قارب اور رشتہ داروں کو جو اس گناہ میں مبتلا تھے انہیں اپنے ہاتھوں سے قتل کر دیں۔ اس طرح بنی اسرائیل کے وہ لوگ جو اس گناہ میں مبتلا نہیں تھے انہوں نے اپنے ہاتھوں سے اپنے عزیز و قارب کو نیست و نابود کر دیا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے اس بدبخت سامری جادوگر کو ہلاک کیا اور اس شرک میں مبتلا قوم کو دردناک سزا دی۔
اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں شرک جیسی غلاظت سے محفوظ فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر یقین رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں جینا مرنا نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ معزز خواتین و حضرات، اگر آپ ایسی ہی اسلامک اور معلومات سے بھرپور ویڈیوز دیکھنا پسند کرتے ہیں تو ہمارا چینل انفو وتھ کیف کو لازمی سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آپ تک مستقبل میں بھی اسلامی، تاریخی اور دنیا بھر کی دلچسپ معلوماتی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت پہنچ سکیں۔ اجازت دیجیے، ہمیں ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اپنا خیال رکھیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔